زمانہ آ گیا، تبع تابعین کا زمانہ آ گیا، ائمۃ المجتہدین کا زمانہ آ گیا، اولیاء اور صلحاء کے زمانے آتے رہے، اور آج تک اور قیامت تک جو شریعت ظاہری ہے یہ جاری رہے گی۔ اس کا انکار کرنا ایک بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا کہ ایک طبقہ ہے صوفیاء کا جو کلیمنٹ ہیں شریعت باطنی کے، دعوے دار ہیں، اور ایک طبقہ ہے علماء کا جو دعوے دار ہیں شریعت ظاہری کے۔ تو وہ جو علماء ظاہر کا طبقہ ہے وہ باطنی کیفیات بھائی انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی آدمی نے زندگی بھر کبھی کیلا نہ کھایا ہو۔ مرشد صاحب فرماتے تھے ایک پرندے کے دو پار ہیں، ایک شریعت ایک طریقہ، ایک پرندہ پار سے پرواز نہیں کرتا۔ میں نے کچھ دوسری بات کی ہے، یہی بتا رہی ہوں۔ اچھا نہیں، میں نے کچھ اس سے ہٹ کے کہا ہے، صحیح۔ دوران گفتگو پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو کلام نہ کیا کریں۔ درود پاک پڑھی۔ میں بھلکڑ آدمی ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کیلا کسی نے زندگی میں نہ کھایا ہو۔ میں ابھی گیا تھا لاہور، تو وہاں ایک ڈش انہوں نے بنائی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گول سی ہوتی ہے، عجیب سا نام تھا اس کا۔ کہنے لگے یہ صرف سندھ میں یہ ملتا ہے، اور پنجاب ہم نے اسپیشلی منگوایا لاہور میں مہمانوں کے لیے، نام اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ اس میں سے ضرور کھائیں۔ تو آپ بلیو کریں میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا اب ایسا نہ ہو کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ بھئی ایک طرف قورمہ پڑا ہو، بریانی پڑی ہو، یہ نئی ڈش آپ دے رہے، کوئی ذائقہ خراب نہ ہو جائے، تو میں نے کہا بھئی چھوڑ ہی دے، آج کے لیے چھوڑ دے، آج جو روٹین میں کھاتے آ رہے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ دیتا ہے وہی کھائیں گے۔ کبھی زندگی میں بندے نے نہ کھایا ہو، کیلا نہ کھایا ہو، زندگی میں نہ کھایا ہو، آپ اس کو کہیں اس کا ذائقہ ایسا ہے، اس کا ذائقہ ویسا ہے، اس کا ذائقہ، وہ سمجھ جائے گا آپ کی بات سے؟ بولی آپ 1 گھنٹے کی تقریر کریں سمجھ جائے گا، 2 گھنٹے کی تقریر کریں، 4 گھنٹے کی تقریر کریں نہیں سمجھے گا۔ آپ نے سمجھانا ہے، ایک کیلے کا چھلکا اٹھایا اس کے منہ میں سمجھ جائے گا بھئی یہ ذائقہ کیسا ہے۔ اب آپ جو ذائقہ جو ٹیسٹ لے چکے ہیں، اب اگر کسی کے پاس یہ ذائقہ نہیں ہے، آپ اس کو 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں دلیلیں دیتے رہیں، ساری زندگی دلیلیں دیتے رہیں، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ اس کو نہ قائل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اس کو سمجھانا ہے تو زبان بند کر لیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں تقریروں سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ آپ کسی طرح سے ایک مرتبہ اسے لا کر کسی مجلس میں بٹھا دیں، پورے زور لگائیں خود سے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کریں مولا اسے تیری بارگاہ میں لانا ہمارا کام تھا، وہ جو تیرے ذکر کی حلاوت ہے، جو تیرے ذکر کی مٹھاس ہے، جو تیرے ذکر کی خوشبو ہے، اے کریم رب اس کے دل کو اس سے آشنا کر دے۔ اگر وہ ایک مرتبہ وہ ذائقہ چکھ لے پھر آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا تو آپ تقریر نہیں چھوڑنا چاہتے، یا تو تقریر نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی لیے لگے رہتے ہیں۔ زبانوں کو بند کر دیں، آپ اہل دل ہیں، آپ کا تو جو مونوگرام ہے نا، جو سمبل ہے وہی دل ہے، اور دل بھی خالی نہیں ہے، اس میں بھی اللہ ہو ہے۔ تو آپ کی تو دعوت ہی دل سے شروع ہوتی ہے، تو زبان کیوں چل رہی ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ زبان چلانا علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، آپ کا کام ہے دل چلانا۔ چلائیں دل۔ ابھی گاڑی میں ہمارے ساتھ آ رہے تھے وحید مراد بھائی، ان کے ساتھ ایک اور
صاحب بھی تھے، ان کا دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق تھا اور مخالف بھی تھے، اس مشن کے مخالف بھی تھے، لیکن جب کچھ مرتبہ وہ آئے اور انہوں نے وہ ذائقہ چکھا، وہ لطف حاصل کیا، سارا خاندان مخالف ہے، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ چکھانے والا کھاتا ہے، یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اسے آنکھوں سے پلائی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ذاکر بننا پڑے گا۔ جو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں پہلے خود آپ کو وہ حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ میں وہ زور پیدا ہوگا، وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ دل میں آپ کے کشش پیدا ہوگی کہ جس کے دل پر آپ توجہ کریں گے اللہ اس کے دل کو بھی ذاکر بنا دے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے شریعت ظاہری، ایک ہے باطنی۔ آپ ہیں باطنی، دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ ایک علماء کا طبقہ ہے جو ظاہر پرست ہے، تو جیسے ظاہر کو ماننا ضروری ہے اسی طرح باطن کو ماننا ضروری ہے، اور جیسے باطن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح ظاہر کو ماننا ضروری ہے۔ اب ہو یہ گیا کہ دو طبقے بن گئے، اور یہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے حب صحابہ، فوراً ذہن میں کلک کرے گا دیوبندیوں کی بات ہو رہی ہے۔ عشق رسول، ڈائریکٹ بریلویوں کی بات ہوتی ہے۔ حب اہل بیت ہے، آپ بولے نا، اللہ، توحید، توحید، اہل حدیث۔ اب بتاؤ، اللہ کو، رسول کو، صحابہ کو، اہل بیت کو بھی بانٹا ہوا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ وہ جو تقسیم کر دی گئی ہے وہ تقسیم یہاں بھی ہو گئی ہے۔ ایک ظاہر پرست ہے، ایک باطن پرست ہیں۔ تو آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ علماء کے پاس نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی وہ نعمت آ جائے جو علماء کے پاس ہے، اس کے منکر تو نہیں ہے نا؟ بولیے، شہباز اٹھا کے بتائیں۔ شکر۔ آپ اس کے قائل ہیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے کہ ذکر تو آپ گھر میں اس کو کرا دیں گے، لیکن مولوی بنانے کے لیے تو آپ کو بھیجنا پڑے گا، پھر وہ اس کو مولوی بنا دے گا۔ تو اس کا مطلب وہ طاقتور ہے کہ جو 4-6 گھنٹے اپنے پاس رکھتا ہے اور مولوی بنا دیتا ہے، اور آپ جو کہ باطن کی دعوت کے دائی ہیں، آپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ باقی جو 18 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس کو اپنی دعوت دے سکیں۔ یہ کمزوری کس کی ہے؟ بولی ہماری۔ تو آپ میں زاہد بھائی سے بہت مرتبہ کہا ہے، فضل الرحمان ہمدرد صاحب جب تشریف لائے، میں نے کہا بھائی یہ مستند معتبر عالم دین ہیں، ان کی خدمات حاصل کریں، ہمارے منہاج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ان کی خدمات حاصل کریں، پھر تو وہ خدشہ اور خوف بھی ختم ہو جائے گا نا کہ مولوی بنائیں گے۔ فضل الرحمان ہمدرد تو مولوی نہیں ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب تو وہ خوف بھی ختم ہو گیا۔ چلے جی مرکز میں لا کے بٹھا دیں، 2 کمرے ان کو دے دیں، یہ عالم اور فاضل بنائیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی آپ بناتے رہیں، عالم یہ بناتے رہیں، پھر وہ کم رہ جائیں گے، یعنی ان کا جو لیول ہے، ان کا جو اثر و نفوذ ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس فقط ظاہر ہے، تمہارے پاس ظاہر بھی ہوگا، باطن بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ میری آپ سے گزارش، اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے حماد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے علماء سے نفرت کریں، علم سے نفرت نہ کریں۔ علماء سے نفرت کریں، اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ علماء سے نفرت کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے جانتے نہیں۔ ہم دیکھیں تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، مجھے تنظیم میں کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے، یعنی 45 سال میری عمر ہے، 9-10 سال کی عمر میں ہم نے جوائن کیا تھا، مذہب کی طرف، دین کی طرف آئے تھے۔ زندگی کے 35 سال ہم نے گزار دیے علماء کے ساتھ۔ انہیں خبر نہیں ہے بعضوں کو، اور بعضوں میں وہ جو دنیا کی محبت ہے جس کو ہرس اور حوث اور حسد کہتے ہیں،
وہ ان پر غالب ہے. وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، جیسے آپ ہر فرد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے بھی کریں. اور بھائی خدا کے لیے جملے آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنے ہیں. وہ کہیں گے دیکھو ان کے پاس جا کے نا مولویوں کے خلاف باتیں کریں. مولویوں کے خلاف باتیں نہیں کر رہا. یہ کچھ درخواستیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں تو بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں نچلی سطح پر، آج یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے تو اوپر سطح پر میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ سلسلہ جاری کریں. علماء آپ کو چاہیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گے. بچوں کو، آپ ہی کے بچوں کو، باہر سے کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے آپ کے نسلوں میں دین رہے؟ بولیے. حضور کی جو میراث ہے وہ تو علم ہے نا، وہ تو علم ہے. تو انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ علم کی میراث آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا، آج آپ بنیاد رکھیں گے، 40-50 سال کے بعد اس انجمن کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں علماء ہوں گے. پھر آپ کو خوف ہی نہیں ہوگا. ہم پر بڑے فتوے لگے تحریک منہاج القرآن کے اوپر، بڑے فتوے لگے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے علم کا راستہ ترک نہیں کیا. آج ساری دنیا کے علماء علم کی بھیک مانگنے ان کی خدمت میں آتے ہیں. اور ان کے اتنے شاگرد ہیں، صرف 500 ایسے شاگرد ہیں جو پی ایچ ڈیز ہیں. 500 شاگرد پی ایچ ڈیز ہیں. باقی آپ اندازہ ہی نہ لگائیں کہ کتنے ہیں. ہزاروں میں شاگردوں کے شاگرد ہزاروں میں ہیں. اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے مشن کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے لوگ بھی موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین کی مشن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ظاہر سنوارنے، اپنا باطن سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو غالب فرما دے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.